پاکستان کو ابھی مزید مشکل فیصلے کرنا ہے۔ میاں نواز شریف پارٹی کے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ نواز شریف ناراض ہو گئے۔ میاں نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے حکومت کے فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اخوت نیوز اور میں ہوں میاں امتیاز۔ ناظرین، آج کی اس اسپیشل ویڈیو کے اندر آج ہم بات کریں گے عالمی مارکیٹ کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ کمی کی طرف جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، بلکہ اس میں کسی صورت جو ہے وہ کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اس کے تمام جو حقائق ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کی جانب سے بھی حکومت کی جانب سے جو قیمتوں میں اضافے کی تجویز تھی اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا گیا، اور مریم نواز کی جانب سے بھی، یعنی اسلام آباد گروپ اور لندن گروپ آپس میں اس میں ان کے درمیان جو ہے وہ دراڑ جو ہے وہ پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو لے کر، اور ساتھ ساتھ مہنگائی کو لے کر۔ ان تمام حقائق کے اوپر جو ہے وہ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ابھی مزید مشکل فیصلے کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل اب اور کون سے مشکل فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، اور مزید مشکل فیصلوں میں حکومت ان کو کہاں تک سپورٹ کر رہی ہے؟ جہاں تک پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہے تو نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری کی جانب سے اپنی ہی حکومت کے فیصلوں پر تنقید کی جا رہی ہے۔ نواز شریف تو ایک اجلاس میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر اتنا ناراض ہوئے کہ اٹھ کر چلے گئے۔ گزشتہ رات نون لیگ لندن اور نون لیگ اسلام آباد کے درمیان شہباز شریف حکومت کی جانب سے معاشی معاملات سے نمٹنے کے لیے معاملات پر ایک غیر معمولی تنازع پیدا ہوا، جس کی وجہ سے میاں نواز شریف پارٹی کے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ اس اجلاس میں لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے۔ نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے معاملے پر مباحثہ جاری تھا، اور میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار قیمتیں بڑھانے کے خلاف تھے۔ مفتاح اسماعیل اور شاہد عباسی کی رائے تھی کہ ملک کے معاشی صورتحال بہت ہی نازک ہے اور معاملات احتیاط سے چلانے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد کے ایک لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ معاشی فیصلوں کے حوالے سے حکومت پر نون لیگ لندن کا پریشر نہیں ہونا چاہیے تاکہ IMF کے ساتھ معاہدہ خراب نہ ہو۔ نون لیگ لندن کو شکایت تھی کہ حکومت IMF کے ساتھ بہتر معاہدہ کر سکتی تھی، لیکن اس وقت مشورہ دیا گیا کہ یا آپ پاکستان آ جائیں اور ذمہ داری سنبھال لیں، یا پھر اسلام آباد کو اپنے فیصلے کرنے دیں۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک واضح میکانزم موجود ہے، اور حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اس میکانزم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مطلب سنگین مسائل میں مبتلا ہونا ہوگا۔ اس مباحثے کے بعد نواز شریف یہ کہہ کر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ وہ حکومت کے ایسے کسی فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ایسا مباحثہ بمشکل ہی پہلے کبھی دیکھا گیا ہو۔ ایک ذرائع کے مطابق نون لیگ لندن کے ساتھ بات چیت میں جو زبان استعمال کی گئی وہ نامناسب تھی، اور یہی وجہ تھی کہ نواز شریف ناراض ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنی گزشتہ رات کی ٹویٹ میں کھل کر کہا کہ میاں نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے حکومت کے فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک پیسے کے اضافے کے بھی حمایت نہیں کریں گے، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو وہ اس فیصلے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ نواز شریف اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگرچہ مریم نے اس مباحثے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جو کچھ گزشتہ رات ہوا
وہ نون لیگ کے اندر معاشی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے پائے جانے والے اختلافات ہیں۔ اس سے قبل کی گئی ایک ٹویٹ میں مریم نواز نے اضافے کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ حکومتی فیصلے کی حمایت نہیں کریں گی۔ دراصل یہ دو حلقوں کے درمیان لڑائی ہے، جن میں سے ایک حلقہ اسحاق ڈار کا تو دوسرا مفتاح اسماعیل کا ہے، اور یہ گروپ اس وقت سے قائم ہو گیا ہے جب سے مفتاح اسماعیل نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا ہے۔ معیشت کے حوالے سے نواز شریف عموماً اسحاق ڈار کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، جبکہ شہباز شریف مفتاح اسماعیل اور ان کی معیشت سے نمٹنے کے طریقوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور انہیں شاہد خاقان عباسی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا، اور اس کی وجہ وہ قیمت ہے جس پر تیل انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدا گیا ہے۔ یہ انتباہ دیا گیا ہے اگر حکومت نے اضافہ نہ کیا ہوتا تو جن معاملات پر حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان اتفاق ہوا ہے وہ سب برباد ہو جائے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی پاکستان اور اس کی معیشت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان IMF بورڈ کی منظوری کا انتظار کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج بحال ہو سکے، IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت تیل کی قیمتوں میں دی جانے والی سبسڈی یا پھر پیٹرولیم لیوی کے معاملے پر کسی بھی طرح کا انحراف پاکستان کو سنگین معاشی مسائل میں مبتلا کر سکتا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے فیصلوں پر مشاورت ضروری ہونی چاہیے۔ نواز کے بعد اتحادی بھی ناراض ہو گئے۔ اتحادیوں کا موقف ہے کہ فیصلوں پر مشاورت ہونی چاہیے۔ MQM نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر اظہار تشویش کیا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر سابق صدر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب اس حکومت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں۔ عوام کو ریلیف دینا ہی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے جلد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ ان سے ملاقات کے دوران معاشی ٹیم کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز بھی پیٹرول مہنگا کرنے پر ناراض ہو گئیں۔ نائب صدر نواز لیگ کا کہنا ہے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی۔ انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ نواز شریف نے کہا اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، اس وقت عالمی سطح پر جہاں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں وہاں پاکستان کی کرنسی بھی مستحکم ہو رہی ہے، تو پیٹرول کی قیمت میں کمی تو ہونی چاہیے، جبکہ قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ حکومتی ذرائع کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس میں کوئی لیوی یا ٹیکس نہیں بڑھایا گیا۔ یہ قیمتیں صرف اس لیے بڑھانا پڑی ہیں کہ پاکستان اسٹیٹ آئل نے جو پہلے 15 دن میں تیل امپورٹ کیا تھا اور جن ریٹس پر LC کو سروس کیا تھا، اس وقت ڈالر کا ریٹ بن رہا تھا 135 یا 40، تو اس کے اوپر سیٹلمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے کاسٹ کو اپ ڈیٹ کیا گیا، تو 6 روپے کا اضافہ پیٹرول کی قیمت پر آتا ہے۔ تاہم یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی جس طرح میٹیریلائز ہوگی وہ تمام کے تمام بینیفٹس عوام کو ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ تاہم پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھانا ہوگا۔ معیشت کا انحصار جب ڈائریکٹ ٹیکس نیٹ پر ہو جائے گا تو پاکستان میں جاری مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تاہم ہمیں بنیادی اصلاحات لانا ہوں گی اور اس لیے معیشت کو سیاست سے الگ کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اسے علیحدہ نہیں کریں گے پھنسے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھے تمام حقائق جو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام حقائق کو آپ کے سامنے رکھا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے اخوت نیوز۔ اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔